अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू HBL Inspire। HBL Inspire की ये चौथी एपिसोड में आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। और भाई आज की एपिसोड है बहुत स्पेशल एंड आई हैव गॉट टू से आई होस्ट अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट बट देयर वेरी फ्यू पॉडकास्ट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हैं बिफोर दैट, बिकॉज टॉपिक ही ऐसा है। वी टॉकिंग अबाउट समथिंग कि जो जब पाकिस्तान में होती है तो उसके शुरू होने से पहले, उसके दौरान और उसके बाद दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन, जहां दो तीन दोस्त जमा हुए, इसी पे बात शुरू होती है, इसी पे डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, इसी पे दोस्तियां होती हैं और इसी पे शायद बात कंक्लूड भी होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट HBL PSL एंड HBL PSL इट्स नॉट जस्ट अनदर क्रिकेट लीग। दुनिया में बहुत सारी लीग्स होती हैं बट इट इज अबाउट द आइडेंटिटी, इट इज अबाउट द प्राइड, इट इज अबाउट सर्विंग सम वेरी बिग पर्पस। वो क्या था, क्या चीजें थी, ये सब कुछ हम बात करेंगे। और मैं यही कहूंगा कि जरा इस नोमेनक्लेचर पे भी ध्यान दीजिए, विच इज HBL PSL। यस, आई थिंक पिछले 10 साल से, यस एब्सोल्युटली, दिस इज द 10th HBL PSL। वो क्रिकेट में कहते हैं ना, एज द बैट्समैन हैज एंटर्ड इनटू द डबल फिगर्स, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है डबल फिगर्स में आने के बाद। सो वी विल टॉक अबाउट द सेम डबल फिगर्स ऑफ HBL PSL एज वेल। एंड उसमें ऑफ कोर्स इसके बात करने के लिए, इस टॉपिक पे बात करने के लिए, एज आई सेड अबाउट द नोमेनक्लेचर, वी हैव गॉट अ गेस्ट फ्रॉम HBL एंड वी हैव गॉट समवन फ्रॉम PSL। और ये दोनों शख्सियात ऐसे हैं हु आर लाइक इन द सेंटर ऑफ द गेम, यानी जहां पे सारा मामले चल रहे हैं, दोनों इन एंटिटीज के हवाले से वहां पर मौजूद हैं। विल टॉक अबाउट देयर कोलैबोरेशन, विल टॉक अबाउट द एंटिटीज देमसेल्फ एंड हाउ दे बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो मेरे साथ लेफ्ट पर मौजूद हैं शख्सियत वो जिनको आप पहले इस कुर्सी पे बैठे हुए देखते रहते थे, लेकिन आज वो दूसरी तरफ आ गए हैं। अली अबीब हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज द चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर, आपके जाने पहचाने, आपके अपने कॉलीग, आप में से काफी सारे लोगों के कॉलीग HBL में। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम अदील, थैंक यू वेरी मच। आज वक्त तख्ता पलट गया एक तरीके से, आज आप उधर आ गए हैं, उस कुर्सी पे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं आपको मैं बड़ा खुश हूँ कि आप यहाँ बैठे। थैंक यू सो मच। उससे मुझ पे से काफ़ी बोझ हट गया, मैं आराम से सुकून से बैठा हुआ हूँ यहाँ मुझे पे। बल्कि याद भी आ रहा था लास्ट ईयर हम पलट दो खेल पे कर रहे थे। इस बार क्या बात करनी है, हम उस पर अभी बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। और इनके साथ जो शख्सियत मौजूद है, जाहिर है मेरे ख्याल से जब से ये शायद आइडिया, उस वक्त तो शायद ये HBL PSL भी नहीं होता था, ये सिर्फ पाकिस्तान की एक क्रिकेट लीग की बात होती थी। किसी ना किसी रोल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद रहे हैं और माशाल्लाह इतना अरसा PCB में लगाना और फिर उसके बाद आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग बन जाना, ये इनका क्रेडिट जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान नसीर। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम अदील, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड ग्रेट प्लेजर टू बी सिटिंग हियर विद द पार्टनर जो 10 साल से हमारे साथ हैं, और आप भी खैर इन अ वे साथ हैं बिकॉज रोज आपको मैं रेडियो पे सुनता था, तो 10 साल से आपका साथ। मैं अभी मैं जब ड्राइव करते हुए आ रहा था, आई हैव नोन सलमान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और कभी हमारी अक्सर गद्दाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम में मुलाकातें हुई, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन ऑन कैमरा एक्चुअली। हाँ, and I don't know if that's a good thing because the things we discuss. I'm a very नहीं, वो हम बातें नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ऑन एयर। आज हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन नहीं, बहरहाल आप सी सलमान, लेट मी स्टार्ट विद यू। मैं जैसे इंट्रो में आपके ये कह रहा था, यू आर अ लॉयर, माशाल्लाह, प्रोफेशन भी आपका लॉयर है, आप पढ़ाते भी लॉ रहे हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी, अगर मैं गलती पढ़ रहा हूँ, आपका पहला ताल्लुक उनके लीगल एडवाइजर या उनकी लीगल टीम का हिस्सा हुआ करते थे। जिस वक्त ये लीग कंसीव हो रही थी, पाकिस्तान सुपर लीग, व्हाट वाज इन योर माइंड, उस वक्त क्या चल रहा था डिस्कशन? एंड जाहिर है मैं ये भी जानना चाहूंगा कि 10 years डाउन द रोड, उस 11-12 साल पुरानी कॉन्वर्सेशन से जब आप कनेक्ट करते हैं, where does HBL PSL stand? So 10 years ago, maybe बल्कि उससे भी पहले 11 years ago, जब ये कॉन्सेप्ट सोचा गया और विजुलाइज किया गया कि नहीं, वी नीड टू हैव अ लीग ऑफ आवर ओन, तो आई वॉज पार्ट ऑफ द लीगल टीम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं मैनेजर लीगल के तौर पे काम कर रहा था PCB के अंदर, एंड उस वक्त ये सारा फ्रेमवर्क बनना था, इसके रूल्स रेगुलेशंस बनने थे, कॉन्ट्रैक्ट्स बनने थे, टेंडर होने थे। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम, मैं थोड़ी सी पिक्चर पेंट कर दूँ ताकि कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड समझ आ जाए सबको। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, एंड एट दैट टाइम द विजन वाज कि यार, हाउ डू वी गेट इंटरनेशनल क्रिकेट बैक इन पाकिस्तान, हाउ डू वी फिल अप दीज अबैंडन्ड स्टेडियम्स जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो पा रही, जहाँ पे देयर इज़ अ होल जनरेशन ऑफ यंगस्टर्स जो अपने हीरोज़ को लाइव नहीं देख पा रहे स्टेडियम के अंदर, हाउ कैन वी गिव देम दैट। तो PSL का कॉन्सेप्ट एक दो दफ़ा हमने एक्सप्लोर किया, बट देयर वाज वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन द मार्केट, एंड वो 2 अटेम्प्ट्स फेल हुई। थर्ड अटेम्प्ट with a different model, and
again with little interest, but and I give credit to the original 5 जो franchises हैं टीमें जिन्होंने उस वक्त पे जब इस product के अंदर बहुत कम interest था, faith और trust repose किया, and title sponsor for us, HBL, huge credit to them also, that they at that time when there was little faith in the product, reposed trust in it and confidence in it and said, no, this is our passion for Pakistan cricket, हम सब कट्ठे होके एक ऐसा ब्रांड बनाएंगे जिसकी वजह से नॉट ओनली इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आएगी बट एक फैंस के साथ हमें उनको मौका प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने हीरोज़ को लाइव देख सकें इन अ फेस्टिवल इन मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस and also along the way we will try and develop cricket. 10 years down the line we've only seen the brand grow and substantially. Global brand बन चुके हैं हम. हर साल हमने जब भी राइट साइकिल में राइट्स को फिर से टेंडर किया they've gone up significantly. So ये एक ट्रैक रिकॉर्ड हमारा ट्रेजेक्ट्री नज़र आ रही है अपवर्ड्स की. इनफैक्ट आज ही आई थिंक हमने कुछ हमारे लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर ने हमारे साथ डेटा शेयर किया है. Compared to the last year, live streaming viewership for the first 3 matches has increased by more than 800%. Wow. So these numbers don't lie, as I always say. More and more, we are seeing the HBLPSL grow as a brand. More and more, हम ये देख रहे हैं कि it's also contributing now towards financial and revenue generation for the PCB. It's a rock for the PCB now. It is providing an opportunity to our stakeholders and sponsors and commercial partners to also gain exposure and benefit. And we are also seeing the role that it's playing in developing new players, identifying them, refining them, and providing them a platform to take off. Right, absolutely. सलमान, मैं अपने इंट्रो में भी जो बात कर रहा था, नोबल कॉज जो था वो पाकिस्तान में वाकई क्रिकेट को लाने का था. एंड आई स्टिल कांट फॉरगेट वो जो पहला फाइनल यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में हुआ था. एंड आई रिमेंबर पाकिस्तान के बाहर बड़ा डर क्रिएट किया जा रहा था कि मैच ही नहीं हो सकता, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा. इवन दो द टीम दैट वन, I did not want that team to win the HBLPSL, but it was an emotional moment for everyone to see कि पाकिस्तान में finally cricket match हुआ है. And yeah, I think emotions run high whenever HBLPSL is having, and I'm pretty sure emotions के साथ साथ अली naturally HBL बल्कि बहुत कम ऐसा होता है. Seriously, international हम जब leagues की बात करते हैं, I remember English Premier League के सारे एक ज़माने में बार्कलेस का नाम बड़ा मशहूर हुआ था कि वो it became एक दूसरे की mutual identity बन जाती हैं. It's not an easy thing. Naturally, इतना 10 साल is a very long period. And take us through the journey from the HBL perspective as well. Ali, 10 साल पहले जैसे कि सलमान ने कहा, putting faith in that brand, number one. And then now that you look at it, how has it helped your brand? I mean, of course, HBL हम पाकिस्तानियों की जिंदगियों का एक हिस्सा रहा है, right from the independence. But why PSL and how do you look at it right now? Thank you, Adeel. सलमान ने कुछ बातें कही थी and I just want to elaborate on them. सलमान, एक तो हम 10 साल का जो जिक्र है वो हम बहुत ही आसानी से कर देते हैं. ये आसान चीज़ है नहीं. आज से 10 साल पहले किसी को इस बात का यकीन नहीं था कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च हो सकेगी. उस वक्त खदशात ये थे कि चलेगा नहीं, अव्वल तो लॉन्च नहीं होगा, और लॉन्च होगा तो 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा. तो पहले 2-3 साल तो इसके सवाल उठते रहते थे, ये चल भी पाएगा. आज सवालों की नौयत बदल गई है. आज ये है कि फ़लाँ स्टेडियम में क्यों नहीं जा रहे हैं, फ़लाँ शहर में क्यों नहीं जा रहे हैं, और टीमें क्यों नहीं आ रही हैं. यानी कि वो जो सवाल थे ओरिजिनली कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, वो अब सवाल रह ही नहीं गए. 10 साल एक कंसिस्टेंसी किसी चीज़ को चलाना, अब ये प्रोडक्ट नहीं रह गया है, अब ये एक ब्रांड है. बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनने में कंसिस्टेंसी यानी कि तवातुर से होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है. ये 10 साल से तवातुर से हुआ है, ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए एक ऐसा लम्हा है, मुल्क पाकिस्तान के लिए, जैसे चाहे उसमें PCB शामिल हो, फ्रेंचाइजेज शामिल हो, HBL शामिल हो, इंतज़ामिया शामिल हो, कि हम अपनी पीठ थपथपाएँ कि हम कोई चीज़ करना चाहें तो हम तवातुर से कर सकते हैं और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कर सकते हैं. बीच में कोविड आया, HBLPSL
رکا ہی نہیں. آج سوال یہ نہیں ہوتا ہے کہ آج سب کو پتہ ہے کہ یار فروری مارچ میں نہ رکھنا, وہ HBL PSL کا وقت ہوتا ہے, ابھی اس وقت نہ کرنا. میں کسی جگہ بیٹھا تھا تو کانفرنس رکھنے کی بات کی جا رہی تھی, انہوں نے کہا نہیں یار وہ مت رکھنا, اس دن وہ ہوٹل میں جگہ نہیں ملتی ہے, وہ HBL PSL آیا ہوتا ہے. تو کانفرنسز ایونٹس اب اس پیریڈ کے آگے یا پیچھے ہونے لگے ہیں. یہ ایک اتنا انٹیگرل پارٹ بن گیا ہے, اور تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور میرے خیال میں یہ بات اتنی سراہی نہیں جاتی جتنی سراہی جانی چاہیے کہ HBL PSL کا جو تواتر سے چلنا, یہ کتنی بڑی پاکستان کی فتح ہے. اینڈ آئی تھنک اگر آپ کو کوئی اف یو نیڈ اینی پروف کہ یار وین وی وانٹ ٹو میک تھنگس ورک we make them work, I think HBL PSL should be shown as an example of consistency of execution and coordination at the highest level across multiple stakeholders. تو پہلی بات تو میں وہ سلمان کی I just want to elaborate that. دوسری بات سلمان نے بڑی اچھی کہی تھی, جو کہ اس کا جواب میں آپ کو اپنی طرف سے دینا چاہوں گا, کہ ٹرسٹ کی کمی تھی. ٹرسٹ نہیں تھا کہ پتہ نہیں پروڈکٹ چلے گی کہ نہیں چلے گی. ہوپ تھا. سو جس طرح انہوں نے 5 فرینچائزز کی بات کی کہ جو اس میں آگے انہوں نے ہاتھ ڈالا, تو HBL کو بھی اس لیے آگے بڑھنا تھا. بیکاز دیکھیے HBL کا جو آؤٹ لک ہے پاکستان کی جانب, ہم تقریباً پاکستان کا سب سے پرانا ادارہ ہے. ہم پہلے دن سے پاکستان میں موجود ہیں. اس 75-80 سال کے دوران پاکستان نے کتنا کچھ اوپر نیچے دیکھا, لیکن پاکستان آگے بڑھتا رہا. HBL کی سوچ جو ہے وہ بالکل وہی سوچ ہے کہ اونچ نیچ جیسی بھی آئے, پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. HBL جب when we were looking at this particular product, جب PSL کی بارے ہمارے سامنے آیا تو ہم نے کہا we have to invest in it because اس پروڈکٹ کو کامیاب ہونا ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں کہ وہ جی HBL کی برانڈ اویئرنیس بڑی اچھی ہو جائے گی, آپ کے جو مارکیٹنگ کے یا برانڈ کے جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں وہ کہیں گے اچھا برانڈ اویئرنیس. نہیں, یہ ہم نے کوئی برانڈ اویئرنیس کے لیے نہیں کی تھی. HBL آلریڈی ایک بہت نون ادارہ تھا HBL PSL سے پہلے. سب جانتے تھے HBL کو, آپ جانتے ہیں, ہم سب اپنے بچپن سے جانتے ہیں HBL کو کہ جی HBL پلازا کی ایک گول بڑی سی بلڈنگ ہے کراچی میں, اس کی چھت سے چاند بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے عید کا اینڈ آل, سب جانتے تھے. The reason that we came forward is because we believed in Pakistan and we realized that HBL PSL اگر پروڈکٹ چل جاتی ہے, جو کہ چلے گی انشاءاللہ, تو یہ کرکٹ نہیں رہ جائے گی, یہ نیشن بلڈنگ کا ایک ذریعہ بنے گی. اور آج HBL PSL میں سمجھتا ہوں اس کو صرف کرکٹ کے تناظر میں دیکھنا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی, کیونکہ اب یہ کرکٹ سے بات کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. نہیں, میں آپ کا جو یہ پاکستان کے ساتھ لنک کرنے والا پوائنٹ علی, میرے ذہن میں بھی جس وقت آپ یہ بات آپ نے جواب دینے کا آغاز کیا تھا, میرے ذہن میں یہی پوائنٹ آ رہا تھا کہ پاکستان کے امیج کے لیے دس از ایکچولی آئی مین آئی ایم پریٹی شیور یو ول اگری ود دیٹ, کہ ہم نے جس لیول کے ایمبیسڈرز بنائے ہیں, دنیا بھر سے کھلاڑی آ کے پاکستان میں کھیلے ہیں, ایسے لوگ. اب میں جب بھی ویو رچرڈس کو ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں, میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوتا ہوں, میں نے کہا تو بیٹا تم لوگ کو پتہ نہیں ہے تم لوگ دیکھ کیا چیز رہے ہو, کہ یہ ویو رچرڈس بیٹھا ہوا ایک ٹیم کے ساتھ کتنا ایموشنلی انوالو ہو جاتا ہے, things that we don't see in other leagues perhaps. So is it right saying that Pakistan overall as a country اس کے امیج کو نیکسٹ لیول پر لے کر گیا ہے HBL PSL؟ ایبسلیوٹلی. 2000 دیکھیے دنیا میں جو گلوبل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, FIFA ورلڈ کپ, اولمپکس, دے آر این اناؤنسمنٹ فار دیٹ پرٹیکولر کنٹری. کسی بھی کنٹری کا بتانا کہ فلاں ملک جو ہے وہ اولمپکس کو ہوسٹ کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ ترقی کی اس نہج پہ آ چکا ہے کہ وہ اتنا بڑا ایونٹ کرا سکتا ہے. HBL PSL کا پاکستان میں منعقد ہونا اس بات کی ایک عکاسی ہے کہ پاکستان ناؤ از اوپن فار بزنس. یہ ایک اتنا بڑا ٹورنامنٹ کرا سکتا ہے, اور وہ تمام عوامل جو کہ کسی بھی غیر ملکی کو پاکستان میں آنے کے لیے درکار ہوتے ہیں, رہن سہن, سیفٹی, کنیکٹیوٹی, وہ تمام چیزیں پاکستان میں اس کو ویسے ہی موجود ہیں جیسے کسی اور ایک طریقے کے ملک میں اویلیبل ہوں گی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب جس سلمان نے بھی بتایا تھا کہ 2016 میں پاکستان میں کرکٹ نہیں آتی تھی, آتے نہیں تھے لوگ, کھیلنا نہیں آتے تھے. ہمارے بارے میں جو بھی ایک وجوہات تھیں اس کی بنا پہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ آنا چھوڑ دیا تھا. ابھی اس سال کے شروع میں آپ کے لیے کتنا آسان تھا کہ جی ICC چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے, دنیا کے سارے ممالک کی ٹیمیں بیک وقت پاکستان آئی ہوئی. ملتان اسٹیڈیم میں آج سے میں 1 سال یا 2 سال پہلے بیٹھا ہوا تھا, تو جب وہ ٹیسٹ میچز وہاں پہ ہونے لگے بیکاز HBL PSL کے بعد, اور وہاں پہ میں اسٹیڈیم بیٹھا ہوں تو وہ 12ویں آرمی جو کہ انگلستان کی ٹیم کے ساتھ ان کے جو فینس چلتے ہیں, وہ ملتان کے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے اپنی ٹیم کے لیے نعرے لگا رہے تھے بہت ہی سکون سے. کوئی 200-300 لوگ بیٹھے تھے, وہ نعرے لگ رہے ہیں انگلستان کی ٹیم کے لیے, ان کی وہ 12ویں آرمی. اور میں سوچ رہا تھا کہ یار اگر میں 2016 میں کسی سے کہتا
کہ پتہ ہے 2024 میں پاکستان میں ملتان میں ٹیسٹ میچ ہوگا, انگلینڈ کھیلنے آئے گا اور 12ویں آرمی ہوگی. وہ کہتا کیا بات کر رہے ہو بھائی, یہاں پہ پرندہ پر نہیں مارا, تم 12ویں آرمی کی بات کر رہے ہو. اور جب یہ 12ویں آرمی والے واپس انگلستان جاتے ہوں گے, وہ کہتے ہوں گے کہاں گئے تھے, oh I was in Pakistan, I was in Multan and it's a fantastic city, I went to these Mosul. کیا بات ہے آپ کی. So I think this has been a great ambassador for Pakistan. آپ نے اتنی مزیدار بات کی, اس وقت میرے ذہن میں سلمان یہ آگئی بات کہ 2022 کی بات ہے, انگلینڈ کی ٹیم جب پاکستان آئی تھی, وہ بیس بال کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا. سو میں اس پنڈی ٹیسٹ کا آغاز ہوا تھا اور میں کیمپنگ کے لیے اپنے بیٹوں کو لے کے ہم خانپور کی طرف جا رہے تھے. راستے میں وہ خانپور کے مٹھوں کا جوس مل رہا تھا, and I was so surprised to see 12ویں آرمی والے بیٹھے ہوئے وہ مٹھے کا جوس پی رہے ہیں. And I was like, یار یہ پھر we took a pictures with them and all, and they said, yeah, we know match has started, we'll catch up at the lunch hour, but somebody told us that there's good juice available here. And honestly speaking, Salman, we would have never thought this would be possible. آپ نے اپنے پہلے جب آپ انٹرو بات کر رہے تھے, Salman, you talked about the explosion of streaming platforms, and I for one are among those. گاڑی میں ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے, تو ماشاءاللہ اتنے پلیٹ فارمس پہ اویلیبل, ہر جگہ اس وقت یہ چل رہا ہے. One of the things that I have to acknowledge again, Salman, is the quality of broadcasting. It has reached, like, اس بار خاص طور سے especially the commentary part, جس طرح کے commentators آپ کے آئے, I could see a lot of envy on across that side کہ یار یہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے and all, and the Urdu commentary full time. So I think ہم ظاہر باقی چیزوں کی تو بات کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک اس بار براڈ کاسٹنگ میں خاص طور سے آن دا لیول آف پریزنٹیشن بڑا فوکس کیا گیا خاص. ڈیفینیٹلی. سو وہی جیسے sorry, I'll refer back to what Ali bhai said. He said کہ questions have changed and therefore our vision had also changed. جہاں یہ بات پہلے آبجیکٹیو تھا کہ جی انٹرنیشنل کرکٹ واپس لانے کے لیے HBLPSL کو ایز اے ٹول یوز کرنا ہے, جہاں پہلے پاکستان کو شو کیس کرنے کے لیے ہم نے HBLPSL کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کرنا تھا, وہ اس دفعہ بھی کیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک ٹرافی ٹور HBLPSL کا پہلی دفعہ اس دفعہ کیا, اینڈ along the way we showcased ایک تو فین انگیجمنٹ, 2 فین ایکسپیرئنس, اینڈ 3 we wanted to showcase پاکستان. تو فین انگیجمنٹ اور فین ایکسپیرئنس کو امپروو کرنے کے لیے one of the factors that we thought was very important, and for us to be able to compete and in fact go to newer heights when we look at the cricketing content around the world and the broadcasting content around the world, we definitely focused on an upgrade. Engagement کے اوپر ہم نے کہا کہ دیکھیں there is this whole population in Pakistan جن کی accessibility, جن کو include کرنے کے لیے we need to have Urdu streaming. اور یہ ہمارے پاس ڈیٹا آنا شروع ہو گیا تھا جب ہم نے 5 اوور اردو کے کرنا شروع کیے HBLPSL میں پر اننگس. آپ کو یاد ہوگا پہلے 20 میں سے 5 اوورز انگلش میں ہوتے تھے, اینڈ جو امیجیٹلی ریٹریویبل ڈیٹا تھا وہ یہ شو کر رہا تھا کہ ان 5 اوور میں آن دا لائیو اسٹریمنگ فرنٹ اسپائک آ رہا ہے. That was good enough, that was music to our ears, and we wanted to reach our fans. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, اس سال ہم اردو میں جاتے ہیں and we'll have a separate feed for Urdu. اینڈ لائیو اسٹریمنگ کی ایک اور بھی ڈیٹا بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے, وہ یہی آ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ پریفر کر رہے ہیں واچنگ اٹ ان اردو. تو یہ بھی ایک بڑا ضروری لرننگ ہم نے کی along the way, اور اس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ نہیں, دس از این امپورٹنٹ فیکٹر اور اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے, اور آگے انشاءاللہ پلانز ہیں ٹو گو انٹو ادر لینگویجز آلسو ریجنل. واو, پنجابی اینڈ سندھی کمنٹری. لیٹ می ناٹ سے, مجھے زیادہ نہ کہنے دیں ابھی بیکاز ابھی اٹ سیمز اے ایئر اوے, لیکن انشاءاللہ پلان تو ہے ڈیفینیٹلی کہ ہم اور لینگویجز کی طرف بھی جائیں گے تاکہ ہماری ریچ ٹو آر فینس بڑھتی جائے. اور جہاں تک براڈ کاسٹ کا سوال ہے, کوالٹی کا اور انوویشنس کا, تو وہ ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی انوویشن آئے. تو اس کے اندر بھی ہم نے انٹروڈیوس کی نئی انوویشنز, اور کامنٹری کا پینل بھی واز اے چیلنج بیکاز وی آر ایٹ اے ٹائم وین اے لاٹ آف دا ٹیلنٹ از کمیٹیڈ ایلسویئر, اینڈ یٹ آئی تھنک ہم نے بہت اچھے فورن پلیئرز بھی اپنے پاس ڈرافٹ کے اندر بلائے, بہت اچھا کامنٹری کا ٹیلنٹ بھی ہمارے پاس ہے اور وہ شو کیس کر رہے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو. سو اٹس اے گڈ ٹائم.
it's a good time to be watching the HBLPSL. I think HBLPSL सलमान इस लिहाज से भी पाकिस्तानियों के लिए जो क्रिकेट फैंस हैं enthusiast हैं उनके लिए बड़ा एक्साइटिंग टाइम होता है कि you see a lot of new talent जो पाकिस्तान का निकल के सामने आना और होता है. अभी हाल ही में there's this boy from सियालकोट, I mean he's दुनिया भर में शोर मच रहा है कि यार ये बच्चा 145 पे consistently, we all get excited, बल्कि कभी कभार हम पहले भी बात कर रहे थे तो एक्साइटमेंट से भी डर लगने लगता है अब तो. How do you think कि पाकिस्तान की ओवरऑल क्रिकेट टीम में नया टैलेंट देने के हवाले से the role that HBLPSL has played, a lot of people may argue that see I think वो जो शुरू में हमें एक टैलेंट नजर आ रहा था वो शायद एक ऐसा लग रहा है प्लेट्यू हो गया है, we're not seeing those big names coming now, या उस तरह का टैलेंट नहीं आ रहा. अब how would you counter this argument? So हमने तो over the past few years ये देखा है कि what the HBLPSL does is it provides a platform. It is a marker or a milestone in that pathway to the national team. And we've seen in the past players like Haris Rauf ho gaye, Shadab Khan ho gaye, Saim ho gaye, Shaheen ho gaye. मतलब you just start naming them, not even local, आप international भी देख लें तो Tim David, Harry Brook, मतलब we have provided a platform for people to be identified. उसके बाद refining of talent also, because ये बड़ा important है. आप इस साल देखिए कि इस वक्त कराची किंग्स के डगआउट में उनका कैप्टन डेविड वार्नर है, एंड सम ऑफ द यंग बॉयज आर शेयरिंग अ ड्रेसिंग रूम विद हिम. हमारे यहाँ तो वो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, हमारे तरीके से सीख रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस ऑफ द पाकिस्तानी प्लेयर्स से सीख रहे हैं, कोचेस से सीख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इन HBLPSL दे आर गेटिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव आल्सो, समथिंग न्यू दैट दे मे बी एबल टू लर्न फ्रॉम एंड ग्रो. तो ये अपॉर्चुनिटी जो HBLPSL प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेशनल कोचेस की और इंटरनेशनल प्लेयर्स की, एंड इवन अदरवाइज टू प्ले अंडर द कैप्टनसी इवन ऑफ अ पाकिस्तान नेशनल टीम कैप्टन, ये मौका शायद उनको अदरवाइज ना मिल रहा होता जो HBLPSL में मिल रहा है. सो एक आइडेंटिफिकेशन हो रही है, एक आपकी डेवलपमेंट की कर्व जो है वो इंक्रीज कर रही है और रिकग्निशन हो रही है, विच हेल्प्स एट द एंड ऑफ द डे. अली, लास्ट ईयर इट वाज एज वी सेड पलट दो खेल, इस बार हो गया है जबरदस्त खेल. तो जरा कुछ इस थीम के बारे में हमें बताइए कि HBL जो ये थीम लेके अपने साथ चल रहा है, माशाल्लाह ग्रेट ब्रांडिंग. मैं जब अपने घर की तरफ जा रहा होता हूँ ना तो वहाँ बहुत बड़ी सी ब्रांडिंग, रोजाना मुझे ये वजीफा याद होता जा रहा है जबरदस्त खेल का. सो टेल अस अबाउट द आइडिया, द थॉट बिहाइंड दिस थीम जो आप लोगों से किया है, एंड हाउ डू यू पर्सनली रिलेट टू दिस एज वेल. अच्छा, कई लोग समझे थे कि जबरदस्त जो है वो हम उस पर ते लगाना भूल गए, तो ये ज़बरदस्त होना था. और ये कह रहे यार देखो यार ये HBL वाला अली हबीब को अलिफ बे नहीं आती, ते लगाना भूल गया, हिज्जे सही नहीं है इसके. तो ऐसे वो हिज्जे सही का मतलब नहीं, ये मामला ये कि वो ज़बरदस्त, वो हमने वो पन बनाया है 10 के ऊपर. और ऑब्जेक्टिव ये था कि ज़बरदस्त खेल का मतलब ये था कि वो जो 10 साल जो इसका जो एक दौरानिया है उसको इस साल सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है. और अब तो मामला वो पहुंच चुका है कि जिसको अब हमारे आखिर थीम भी चल रही है कि HBL का जैसे वो एक लोगो है, तमाम लोग शायद जानते भी है कि जहां ख्वाब वहां HBL. तो आज तो जब ये HBLPSL के दौरानिए में हम इस 5-6 हफ्ते में हम एक्चुअली उसको ये कर देते हैं कि जहां PSL वहां HBL, तो वो अब इतना वो एक दूसरे के साथ वो लाजिम व मलजूम बन चुके हैं HBL और PSL के. अब वो इस 10 साल के दौरानिए में, और अभी सलमान अभी बात कह रहे थे कि हर साल को इनोवेशन की तलाश होने लगी है कि इस साल क्या मुख्तलिफ किया जाए. और वो चाहे मुख्तलिफ, अच्छा वो मुख्तलिफ जो है वो प्लेयर्स के एंगल से आ रहा है, स्टेडियम के एंगल से आ रहा है, व्यूअर एंगेजमेंट के सिलसिले में आ रहा है. हम लोग जो करते हैं, हम इस साल हमने एक फैन ट्यून्स के नाम से एक कैंपेन शुरू किया है. और वो कैंपेन, भाई देखिए पाकिस्तान में 2 चीज़ें बहुत चलती हैं, लोगों को म्यूज़िक का बहुत शौक़ है और आजकल AI का दौर है. AI का दौर क्या, अब AI का दौर में हम दाखिल हो चुके हैं और अब मेरे ख्याल में AI का दौर ही रहेगा आगे. वी आर लिविंग द एज ऑफ AI. अब ये जो फैन ट्यून्स के ज़रिए अब हम अपने व्यूअर्स को, फैंस को मौका दे रहे हैं कि वो अपने वीडियो HBLPSL रिलेटेड गाने खुद बना लें. तो आपको 3 मिनट में आप अपने वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन पे आप जाके वो क्लिक करें, and within a span of 3 minutes you can have your own unique video song on cricket related to HBLPSL.
اور وہ پھر آپ اٹھا کے, اور وہ جب آپ اس کو آپ اپنے یا تو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر لگا دیں, اپنے لنکڈ ان پہ, اپنے فیس بک پہ, اپنے انسٹاگرام پہ, اپنے ٹک ٹاک پہ, یا آپ اس کو ایک کمپٹیشن میں شامل کر دیں جہاں پہ تو آپ کو ٹاپ 10 لوگوں کو ویڈیوز کو 1-1 لاکھ روپیہ انعام بھی دیا جائے گا. اینڈ اس میں ایک حساب لگائے تھے سلمان, وی ور جسٹ کیلکولیٹنگ کہ اچھا بھائی 2 لیرکس ہیں, 5 طرح کے اس میں گانے ہیں, میوزک ہے, جانرز بنائے ہوئے کہ پاپ ہے کہ اینتھم راک ہے کیا ہے, ان کا جی اتنے قسم کے تصویریں ہیں, ویڈیو بنا سکتے ہیں, تو تقریباً 3,45,000 کمبینیشن بن سکتے ہیں گانوں کے. سو دا چانسز آف ہم تینوں اگر بیٹھ کے ہم تینوں اگر بیٹھ کے اس وقت کھیلیں تو ہم تینوں کے جو گانے بنیں گے وہ 100% اس یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے نہ ہوں, وہ بالکل مختلف ہوں گے. اور وہ اے آئی ہے, وہ لٹرلی آپ تھوڑی جب آپ پہلی بار آپ کھیلتے ہیں آپ کہتے ہیں کیا ہے, لیکن جب وہ 3 منٹ کے اندر یا 2 منٹ کے اندر وہ پورا گانا تیار ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوا, یہ تو بالکل ایک نئی چیز بن گئی. اور آپ اپنے فیملی میں بیٹھے کھیل رہے ہیں, آپ نے آپ کے والد والدہ, ماں باپ, بہن بھائی, بیوی, بچہ کے کھیل رہے ہیں, وہ سب کے گانے مختلف بنیں گے اور 2 منٹ میں بن سکتے ہیں وہ. سو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ اگین, جیسا بھی وہ اسٹریمنگ کی بات کر رہے تھے, آئی تھنک دس ایئر ان HBLPSL 10 کے اندر پاکستان میں اے آئی ہیز ناؤ بین انٹیگریٹڈ انٹو دا مارکیٹنگ ایفرٹس of any campaign, and I think what we are going to see now in the coming days. So again, HBLPSL has been now a platform from which new innovations are coming in. تو چاہے وہ کرکٹ میں آ رہی ہوں, چاہے وہ پلیئرس کے لیے آ رہی ہوں, چاہے وہ کمیونیکیشن میں آ رہی ہوں. اور دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا ینگسٹرز. پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے. یہ ان لوگوں کو آپ کو انگیج کرنے کے لیے اب آپ کو یہ جو نئے کمیونیکیشن کے جو چینلز آ رہے ہیں آپ کو اس کو اپنانا پڑے گا. اور آپ اور جب تک کہ وہ خود اس پہ انگیج نہیں ہوں گے, اب ان کا اسٹیک ہے, وہ جو ہزاروں لوگ بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ جو لاکھوں لوگ یہ بیٹھ کے ویڈیو بنا کے پوسٹ کر رہے ہیں, اب ان کا HBLPSL میں ایک اسٹیک ہے. وہ چوز کر سکتے ہیں کہ بھائی میرا جو گانا بنے گا وہ میری ٹیم ہے, مثال کے طور پہ لاہور قلندر میں, وہ اس کے لیے بنے گا. ایک نے کہا جی میری ٹیم ہے کوئٹہ گلیڈیٹر, تو وہ گانا کوئٹہ گلیڈیٹر کے حساب سے ان کی پسند کے لیرکس کو رکھتے ہوئے, ان کی پسند میوزک دیکھتے ہوئے وہ گانا بن جائے گا. یو کانٹ گیٹ مور پرسنلائزڈ than this. So I think this is something that we are doing here. تو جب یہی اسی کو ہم زبردست کھیل کہہ رہے ہیں, اور یہ ایکچولی بنتا ہے فین ٹیونز کے نام سے آ رہا ہے. And that's an innovation. That's an innovation. جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے ابھی اس کی اسٹریمنگ کی بات کی, آپ نے اردو کمنٹری کی بات کی, یہاں پہ اے آئی آ گیا ہے. So I think those are the things that I think HBLPSL کے وہ کہتے ہیں نا collateral benefits ہیں پاکستان کی ایکو سسٹم کے اندر. یہ کولیٹرل بینیفٹس ہیں جس کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے, لیکن اب میں آپ کو بتا دوں, اب آپ دیکھ لیجیے گا کہ اب آپ ہر تھوڑے دیر بعد سنیں گے کہ فلاں برانڈ یا فلاں برانڈ اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے یہ چیز کر رہی ہے. اینڈ آئی تھنک اس کا آغاز جو ہے وہ HBLPSL 10 سے ہوا ہے اور ہو چکا ہے. تو اگر ہم چاہیں تو جیسے آپ کی آواز میں بھی ہم ایک گانا بنا سکتے ہیں. میری آواز میں نہیں, گھر میں وہ آواز جو ہے وہ بھی اے آئی نے بنائی. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو پتہ نا وہ لرننگ ماڈلز ہوتے ہیں, ہاں آپ کی آواز یہاں سے اٹھا کے کوئی ماڈل کو ٹرین کر کے علی حبیب بہت اچھا گانا گاتے ہوں گے مجھے لگتا ہے ویسے. نہیں میرے خیال سے ریکویسٹ کر لی, ریکویسٹ کر لی تھیم سانگ اس بار کا ویسے لیو سم تھنگ فار دی نیکسٹ پوڈ کاسٹ. ہاں یہ اگلے بالکل ایسی ہے. نہیں ویسے ہو سکتا ہے, آئی مین the funny thing could be شاہین شاہ آفریدی کی آواز میں لیٹس سے کلندرز کا تھیم سانگ, اے آئی کین ڈو ایوری تھنگ لٹرلی. اس وقت تو یہ ہے سلسلہ, زیادہ ہی چیزیں کر سکتی ہے, اس کو تھوڑا سا ذرا نہیں ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ویسے جاوید میاں کی آواز میں ہم سانگ نکال سکتے ہیں, ہاؤ فن دیٹ وڈ بی. بٹ سلمان ویسے ٹیکنگ آن لائٹر سائڈ, یہ تھیم سانگ ہمیشہ بڑا ایک کنٹروورشل سا ایک سبجیکٹ رہتا ہے, اور اس بار تو کنٹروورسی بڑی پبلک بھی ہو گئی تھی. آئی مین وی نو اباؤٹ دیٹ. سو ایک ایسی ذہن میں آئیڈیا آ رہا تھا, has HBLPSL thought of going above these theme songs and all going forward کہ یار رہنے ہی دو, بس let's get on with the game. ہر دفعہ آئی تھنک ہر دفعہ جب ہمارا برین اسٹارمنگ سیشن ہوتا ہے تو یہی ڈسکشن ہوتی ہے کہ یار شوڈ وی جسٹ ڈو اے سروے اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ سب سے اچھا گانا فینس کو کون سا لگتا ہے, اینتھم, اینڈ دین وی کیپ اٹ ایز اے کنسسٹنٹ اینتھم فار تھرو. پھر ہم کہتے ہیں یار, ایک طرف ہم کہتے ہیں انوویشن, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یار وہی چیز چلائی رکھو جو لوگ تنگ آ جائیں گے سن کے ایونچولی. پھر ایک اور تھاٹ پروسیس ٹیم کا یہ ہوتا ہے کہ لائک اٹ اور ناٹ,
ये नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बन चुका है कि साल में एक दफ़ा PSL HBL PSL का एंथम आना है, मुझे या तो बहुत अच्छा लगना है या मुझे बहुत गंदा लगना है, या मैंने कहना है कि यार बहुत ही फजूल था लेकिन अब मैंने सुना है तो मुझे अच्छा लग रहा है, इट्स ग्रोन ऑन मी। सो ये 3 किस्म के हमें फीडबैक आते हैं थ्रू आउट, बट लाइक इट और नॉट, it's part of the national discourse and it's a moment every year that people still look forward to. वो ये कहते हैं यार अच्छा चलो जो भी है सुनना तो है ना मैंने, यार क्या इन्होंने इस दफ़ा किया। और इस दफ़ा वैसे टू बी ऑनेस्ट आवर अटेम्प्ट वाज, और आप ये देख भी रहे होंगे मे बी थीम ओपनिंग सेरेमनी में भी नज़र आया कि हम इंक्लूसिविटी के ऊपर काम कर रहे थे, डाइवर्सिटी पे काम कर रहे थे, कल्चरल डिफरेंट एलिमेंट्स को शोकेस करने के लिए हम कोशिश कर रहे थे। तो एंथम में भी इस दफ़ा 4 सिंगर्स थे विद डिफरेंट टैलेंट्स एंड जॉनरास एंड डिफरेंट वॉइस रेंजेस, representative of the different segments of Pakistan, even the age groups. So young stunners were there for the younger generation who love young stunners. But there's a huge fan base for Ali Zafar as well, जो उसको तारीफ करते हैं. Big huge fan base है जो उसको नहीं भी पसंद करते. लेकिन end of the day, it was a mixture of everybody. And then Abrar coming in also, who has never done it before. Natasha Beg, जिन्होंने GB and again never been part of a HBL PSL anthem before. फिर opening ceremony में भी एक act cultural था जिसमें different languages में गाने किए गए और different dances को showcase किया. So the idea is again fan engagement कि सब everyone should feel involved because ये product, ये brand हम सबका है. और विंडो के हवाले से भी डू यू रियली थिंक इट बेनिफिटेड HBL PSL दिस टाइम, बिकॉज जो इंटरनेशनल प्लेयर्स की क्वालिटी है दैट इज आल्सो गॉन टू द नेक्स्ट लेवल पे जरा आ गई है, सो एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी हो गई है एक तरीके से. So इस पे अगेन आई थिंक हर एक का अपना व्यू हो सकता है एंड वी रिस्पेक्ट ऑल ओपिनियंस ऑन दिस, लेकिन हम जहाँ चैलेंजेस देखते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं, एंड दिस इज आई थिंक बिन द थीम ऑफ द HBL PSL. क्योंकि challenges throughout these 10 years have been multiple and increasing in difficulty. But every year एक perseverance है, एक resilience है. Together we are overcoming these hurdles. So ये इस दफ़ा हमारे लिए एक hurdle था कि ऐसी window के अंदर हमें करना पड़ गया जो हमारी traditional window नहीं थी. There has been a mushrooming of leagues. हर जगह देखो अब आप कहीं ना कहीं T20 लीग हो रही है, बल्कि अब तो T10 भी हो रही है. तो विंडोज़ छोटी होती जा रही हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. कंपटीशन फॉर द प्लेयर्स, कंपटीशन फॉर अ क्लियर विंडो, कंपटीशन फॉर द सेम कमेंटेटर्स, कंपटीशन फॉर फैंस. हर एक की यही कोशिश है कि हमने अट्रैक्ट करके लाना है. सो ट्रेडिशनली हमारी फरवरी मार्च विंडो पे पीपल अवॉइडेड द HBL PSL. हमसे लोग क्लैश नहीं लेते थे पहले. हो भी जाता था तो कुछ दिनों का ओवरलैप होता था, बट बाय एंड लार्ज we have always stood our ground as a league of our own. इस दफ़ा ड्यू टू ICC चैम्पियंस ट्रॉफी हमारे लिए चैलेंज था कि हमने कोई और विंडो ढूंढनी थी, और ऐसी विंडो ढूंढनी थी जिसके अंदर नॉट ओनली प्लेयर्स अवेलेबल हो, बट हम अपने ब्रांड को वो टाइम दे सकें. ये ना हो कि 2 हफ्ते के अंदर पूरा इवेंट ही ख़त्म हो जाए, 10 डबल हेडर करके बीच में, क्योंकि यार टाइम कम है. तो आई थिंक अनदर चैलेंज ओवरकम दिस ईयर, एंड बेस्ड ऑन द डेटा फ्यूचर का फैसला हम उसके लेटर करेंगे. जबरदस्त, दैट इज ग्रेट. अली, कमिंग बैक टू HBL's पार्टनरशिप, जो मुझे आपकी गुफ्तगू से बात जो मैं प्रोसेस कर पा रहा हूँ वो ये है दैट HBL इज नॉट इन दिस पार्टनरशिप. आई मीन कोई भी कंपनी किसी इवेंट को स्पॉन्सर करती है टू अर्न सम बिजनेस आउट ऑफ इट, और कोई ब्रांड बिल्ड करनी हो, कुछ करनी हो. मुझे ऐसा लगता है दैट HBL, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग देयर, HBL इज लुकिंग एट अ बिगर, मैं कहूँगा एक पर्पस के ऊपर जो है वो यहाँ पे काम कर रही है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट a brand building thing or anything. So how would you comprehend this thought of mine कि वाकई I think the idea is much bigger than just gaining, let's say जी हम वो कहते हैं ना हर एडवर्टाइजमेंट के पीछे एक ROI होता है. This is beyond ROI, right? देखिए जो absolutely, I think I'm glad that you asked this question. जब HBL ने इस पार्टनरशिप में गया है 10 साल पहले, तो हमने कतई नहीं सोचा था कि ओहो HBL PSL के ऊपर HBL का नाम होगा तो ज़्यादा लोग आके अकाउंट खुलवाएंगे मेरे बैंक में, या इधर आपने टीवी पे देखा कि उस पर HBL PSL लिखा आ रहा है, आपने कहा यार मैं तो जाके इनका क्रेडिट कार्ड जाके लूँगा.
No, that's not the way we looked at it. ایک تو خیر ہماری جو کیٹیگری ہے, ہم کوئی چپس تو بیچ نہیں رہے. یہ ایک ہائی انوالومنٹ کیٹیگری ہے. آپ اپنا جہاں بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں وہ آپ اس میں کئی عوامل شامل حال ہوتے ہیں, خالی اٹس امپلسو نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. تو اچھا, برانڈ اویئرنیس ایچ بی ایل کی پہلے سے موجود تھی, یعنی کہ لوگ ایچ بی ایل کو پہلے سے جانتے تھے پی ایس ایل کے آنے سے پہلے. میں جیسے آپ سے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم 80 سال سے یہاں پہ ہیں, تو تو برانڈ اویئرنیس واز ناٹ ریئلی تھنک یار برانڈ. آئی تھنک دی آر او آئی کو میں دیکھوں تو اٹ ہیز ٹو بی ان ٹرمز آف مینی فیکٹرز. کمیونٹی انگیجمنٹ, ریچنگ آؤٹ ٹو یوتھ, پرووائڈنگ اے ہیلتھی پرسوٹ ٹو پاکستانیز. دیکھیں ہمارا جو, اگر آپ ہماری وہ بیلنس شیٹ پہ جا کے دیکھیں یا ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو ہم ایچ بی ایل کے وہ 6 بزنس ایجنڈاز ہیں کہ ہم آپ کیوں کہتے ہیں, ہم ہیں کیوں. وہ بینکنگ کے علاوہ تو خیر بینکنگ کر ہی رہے ہیں, وہ تو سبھی کرتے ہیں. ہمارا 6ٹھا ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی اینڈ دا کنٹری دیٹ وی آپریٹ ان. یہ ہمارا ایک طریقے کا فریضہ ہے کہ یار ہم نے اس ملک کو یا جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں یا اس معاشرے کو جہاں سے ہمارا تعلق ہے کچھ واپس دینا ہے. ایچ بی ایل پی ایس ایل وہ چیز ہے. جب کوئی انٹرنیشنل پلیئر اپنے ملک میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے او آئی وینٹ ٹو پاکستان فار ایچ بی ایل پی ایس ایل, یا کوئی بچہ جو ہے وہ سڑک پہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور اس نے اپنی فرینچائز کی ٹی شرٹ پہن کے وہ کھیل رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے آر او آئی. اور یہ وہ آر او آئی ہے جو کسی بھی بیلنس شیٹ کے اوپر آپ کو نظر نہیں آئے گا. سو اٹس اے مچ بگر پرپز. یس, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بالکل ایک ویسا ادارہ ہیں, ہم ایک پروفٹ کا ادارہ بھی ہیں. تو اس سے یہ ضرور فائدہ ہوا, ہماری ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ ایچ بی ایل ناؤ ہیز اے ویری ہائی ریلیونس ان دا یوتھ آف پاکستان. پاکستان کی یوتھ میں ایچ بی ایل کا جو وہ ایک پرسیپشن ہے وہ بہت بدل گیا ہے کہ یار ایچ بی ایل تو وہ ہے جو کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کرا رہا ہے. تو آپ کی جو یوتھ کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے, وچ از ویری گڈ. لیکن ہم یہ سوچ کے گئے نہیں تھے. اب وہ یوتھ, ظاہری بات ہے وہ یوتھ تو ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ بینک اکاؤنٹ کھول سکے. یہ تو نہیں ہے کہ اس نے کہا ٹھیک میں 14 سال کا بچہ, اس نے کہا جی ایچ بی ایل بڑا اچھا بینک ہے, جا کے کل اکاؤنٹ کھول لوں گا. اس کا اکاؤنٹ تو نہیں کھلوا سکتے ہم. یہ آپ کھلوا سکتے ہیں. میں کھلوا سکتا نہیں, یہ میں بھی نہیں کروا سکتا. جونیئر اکاؤنٹ ہے وہ ہے. سو آئی تھنک دیٹس دی, سو دا آر او آئی جو ہے یہ جو آر او آئی ایچ بی ایل دیکھی گیا تھا اس ٹورنامنٹ کے اندر, اس ایونٹ کے اندر فار دا لاسٹ 10 years از ناٹ سم تھنگ دیٹ کین بی کیپچرڈ آن دا بیلنس شیٹ, اینڈ وی آر ہیپی فار دیٹ. زبردست بات کر دیا آپ نے, ویسے زبردست بات. چلیں جی, زبردست بات کر دیا. سلمان 10 کی بات ہوئی ہے تو ایچ بی ایل پی ایس ایل بھی 10 چل رہا ہے. دس از دا نمبر 10 ایکس, میرا ایکس اینڈ آل دس تھنگ, اپنا ایکس. یہ ایک آرڈنری اس بار ایچ بی ایل پی ایس ایل کا راؤنڈ نہیں ہے. نیچرلی میں پیورلی فرام دا کمرشل پوائنٹ آف ویو بات کر رہا ہوں, بیکاز یو آر کمپلیٹنگ اے ویری امپورٹنٹ سائیکل ہے. آئی مین وہ سائیکل جو ہے آپ کا 10 سال, آنیسٹلی اسپیکنگ وہ 10 سال پہلے جب آپ نے جن سرٹن ویلیویشنز یا پرائسز کے اوپر فرینچائز ظاہر ہے آکشن ہوئی تھیں, اب وہ چیز بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے. A lot of other cycles are coming to an end right now. Honestly speaking, I know میں چاہوں گا تھوڑی سی دل کی بات بھی بتا دیں. Are you excited about this next round which is coming up now? Like دل میں ایک very excited and excited also because جب آپ ایسی پوزیشن میں ہو نا, جب آپ نے past track record دیکھا ہو and then you've seen the trajectory and you've seen the numbers جو اس ایچ بی ایل پی ایس ایل کے بھی آ رہے ہیں, تو ایکسائٹمنٹ تو ہوئے گی. اینڈ آلسو بیکاز جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے انوویٹ کرنا ہے اینڈ وی آر لوکنگ ایٹ گروئنگ دا لیگ انٹو بگر بیٹر, تو دس ٹائمنگ از پرفیکٹ بیکاز ہیئر از دی اپرچونٹی فار اس ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ, کم اپ ود نیو آئیڈیاز, ایکسپینڈ پوٹینشیلی, اینڈ hopefully along with our partners come up with something that you haven't seen in the last 10 years. So very exciting times. That's wonderful and good luck for that because I'm pretty sure دیکھیں نمبرز تو سامنے آئیں گے ہی آئیں گے, اور یہ ایک اٹ ول ایکچولی سیٹ دا ڈائریکشن فار دا فیوچر ایز یو سیڈ ایز ویل, کہ ایک طرح کا یہ بھی تو آپ کو ایک اٹ ول بی اے میجر مائل اسٹون ایز ویل کہ یار ویئر ہیو یو کم ان دا نیکسٹ 10 years. پچھلے سال جیسے جن پرائسز پہ لیٹس سے فرینچائزز جو ہیں وہ گئی تھیں, اب وہ نمبر کہاں پر پہنچ گیا ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹ ول ایکچولی ٹیل یو اباؤٹ دا ڈائریکشن ویئر دا لیگ از ہیڈنگ ٹو. علی وی آر ہیڈنگ ٹوورڈس دی کنکلوژن ناؤ, اینڈ یا 10 سال آپ کا بھی سلسلہ ظاہر ہے ماشاء اللہ کمپلیٹ ہو گیا. اینڈ so what to expect in future about this partnership? Naturally اس سائیکل کے ساتھ ظاہر ہے آپ بھی لنکڈ ہیں اور ہے سلسلہ. I know these are business decisions, ہم بڑے کھل کے اس پہ بات تو ابھی نہیں کر سکیں گے, لیکن what do we expect from HBL
sports in general, cricket in particular के हवाले से? Yeah, our commitment to brand HBL is very strong. ہم یہاں پہ آج نہ بیٹھے ہوتے اگر ہم کسی بھی لمحے پہ ہمیں توقف ہوتا کہ یار پتہ نہیں صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. اور گزشتہ اس 40 منٹ کی گفتگو میں ہم نے یہاں بیٹھ کے یہی بات کی ہے کہ ہاؤ اسٹرانگ ہاؤ دس ہیز بیکم فرام اے پروڈکٹ ٹو اے برانڈ. آئی تھنک دیٹس وہ تو ایک ڈسکشن ٹاپک نہیں ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ رنز اے ویری ٹرانسپیرنٹ پروسیس جہاں پہ ویلیویشنز آتی ہیں, جہاں پہ پھر then that's shared with us, the potential sponsors, and then we all sit on a drawing board اور ہم بیٹھ کے اپنی commercial considerations دیکھتے ہیں. I think that cycle is a very established cycle. ہم HBL 3 مرتبہ اس cycle کے اندر بیٹھ چکا ہے, so we know exactly how to approach it at the right time when the valuations are shared with us. I think all franchisees, all sponsors, they all go back to the drawing board and that discussion will happen, and I think a right decision will be taken based on the right commercial considerations by HBL, and I think everyone else who's involved in that, and so I think that's where we are. And some final words for our viewers, our audience? Enjoy the tournament. I think enjoy the tournament, enjoy the fact that it's being held in Pakistan. یہ اس بات پہ آپ بہت فخر کا اظہار رکھیے کہ بھائی یہ پاکستان میں ایک اتنی بڑی نوعیت کا ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. اگر آپ کے شہر میں ہو رہا ہے تو ضرور جائیے دیکھنے کے لیے, کیونکہ گراؤنڈ میں بیٹھ کے دیکھنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. اور اس کے تمام اور اس کو اس طرح سوچ کے بیٹھ کے دیکھیے کہ یہ کرکٹ نہیں ہے بلکہ یہ کرکٹ سے کچھ زیادہ ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ دیٹ اور ان تمام لوگوں جو اس کے پیچھے شامل ہیں ضرور تنقید کیجیے. تنقید کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا کام کرنے بہتر کرنے کا ایک جذبہ ملتا ہے کہ یار کئی بار تنقید سے ایسی چیز سامنے آتی ہے جو خود ہم نے نہیں سوچی ہوتی ہے. تو تنقید ضرور کیجیے, لیکن اس کو کہتے ہیں نا وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, ایک مثبت تنقید جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہی میں شاید یہ کہہ پاؤں گا. نہیں, تنقید کرنے کے تو ہم استاد ہیں ویسے پاکستانی سلمان, اور تنقید تو ہر چیز میں ہم کچھ بھی جیت بھی جائیں گے پھر بھی تنقید ہو رہی ہوگی اس پہ. بٹ سلمان واقعی تنقید کے بیونڈ آئی ایم شیور تنقیدی میسیجز جو آپ کے پاس آتے ہوں گے آپ لوگ اس کو بھی ایویلیویٹ کرتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم تنقید اسی چیز پہ کرتے ہیں نا جس پہ ہم کو ایک اونرشپ رکھتے ہیں اپنی, اور لوگوں کو کرکٹ سے اور HBL PSL سے پیار ہے ظاہر ہے. بٹ سم فائنل ورڈ, سم پارٹنگ تھاٹس ٹو دی آڈینس. سو پارٹنگ تھاٹس, آئی تھنک سیلیبریشن کا موقع ہے, اینڈ وی شوڈ آل, ہم سب کو نا ایک بہت پرائڈ لینی چاہیے اس چیز میں. اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میرے خیال ہے اوور ٹائم ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنا مشکل سفر ہم نے کاٹا اور کس لیول پہ ہم اب آ چکے ہیں. خوشی منائیں, سیلیبریٹ کریں, اور آ کے ہمارے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کریں. آپ کا بھی ایکس ہے. Thank you so much. Thank you, Salman. Thank you so much, Ali. I think it was a wonderful talk اور بہت مزہ آیا جی. As I said at the start, اس پوڈکاسٹ کے اسٹارٹ میں نے کہا تھا I'm very excited about it. لیکن ظاہر ہے ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا جی وقت کی کچھ limitations ہوتی ہیں, but nevertheless I hope this was good learning for you as it was for me. HBL Inspire کی اس ایپیسوڈ میں سلمان نصیر ہمارے ساتھ موجود تھے, چیف ایگزیکٹو آفیسر آف پاکستان سپر لیگ. اس کے علاوہ علی حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایز دا چیف, who is the chief communication, marketing and communication officer at HBL. Thank you so much for watching, and yes, as both of them said, enjoy HBL PSL 10 and let's pray may the best team win. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کو اور بہت سارے نئے ستارے ملیں اس لیگ کے اختتام پر. Thank you so much for watching and catch you soon. Goodbye and God bless.